بڑی وضاحت اس کی بھی بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ اب جب ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں، جب ہمارے وہ بھائی، وہ لوگ جن کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ نے اگر ان کو تعلیم دی، وہ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے کے لیے بھیج دیا، تو وہ اس طرح کی چیزوں میں جب ملوث ہو جاتے ہیں تو جو والدین کے خواب ہوتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کل ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، اور وہی منشیات، یہی زہریلی چیزیں جو ہے ہمارے سماج میں جب زور پکڑ لیتی ہیں، تو وہ والدین جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ ان کو وہاں اس مقام تک پہنچایا ہوتا ہے، ایک طرف تو ان کے بچے جو ہیں وہ اس گندی لت میں لگ جاتے ہیں، اور دوسری طرف خود والدین جو ہے ہم نے بڑی تعداد میں دیکھے ہیں کہ وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے اولاد کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس لحاظ سے جو یہاں پہ ایک فنکشن کیا گیا ہے، یہ ایک بڑا اہمیت کا عامل ہے، اور اس میں میری گزارش یہی ہے کہ اگر اس میں نوجوانوں کی ماس پارٹیسپیشن ہوتی تو یہ زیادہ افیکٹو ہو جاتا۔ میں بھی اسی کالونی کے اندر، میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں، کشمیر یونیورسٹی میں رینٹ پہ رہتا ہوں۔ میں نے دیکھے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی جن کو اسکولوں میں پڑھنا چاہیے، جن کو کالجز میں ہونا چاہیے، وہ ڈرگس لیتے ہوئے، اس طرح کے کام کرتے ہوئے ان کے والدین ہم نے بہت زیادہ پریشان دیکھے ہیں۔ پچھلے دنوں پلوامہ کا ایک واقعہ ہے، میرے دوست وہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا ہمارا بچہ اتنا ملوث ہو، ایک ہی بچہ ہے ان کا، بے شمار ان کے پاس پراپرٹی ہے، مال و دولت ہے، لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا لاؤ جس میں اس کو بھیج کے تاکہ اس کی تھوڑی ڈی ایڈکشن ہو، یہ اس سے باہر آ جائے اور ہمارے لیے یہ ہو۔ تو جہاں تک ہماری یہاں کی قانونی ایجنسیاں جو ہیں ان کو بھی بڑے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں کہ فردوس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو، جو ہماری سول سوسائٹی ہے، جو ہمارے کالونیز کے اندر ذمہ داران لوگ ہیں، ان کو اس طرح کے فنکشن آرگنائز کر کے اس طرح کی اویئرنیس کیمپ کرنی چاہیے۔ اس طرح کے لوگ جو اس چیز کو چھوڑ کر واپس سوسائٹی میں آ گئے ہیں یا جو اس کا شکار ہے، ان کو نمونہ بنا کر پیش کیا جائے، تو مجھے لگتا ہے بڑے پیمانے پر لوگوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں دوں اس پہ بھاشن کے بیسیکلی ڈرگس سے کیا کیا نقصان ہے، اس سے تو آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کے سارے انٹلیکچوئلس ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، وہ بخوبی اس سے واقف ہے۔ تو میرے یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک تو ہم جب دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، رات کو جب فاروق بھائی نے مجھے کال کی ریگارڈنگ کہ آپ آئیے فنکشن کے اندر، تو وہاں پہ میرے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کشمیر کا ہمارا ایک کلچر ایسا تھا، یہ دھرتی ایسی ہے پیروں فقیروں کی، ولیوں کی دھرتی ہے، جب یہاں پہ ہم اس محبت پہ چلتے تھے، اس راستے پہ چلتے تھے، تو یہ حالات ہمارے نزدیک بھی پلٹتے نہیں تھے۔ اب اس طرح کے حالات بنانے کی وجہ یہی بن رہی ہے کہ ہم لٹریچر سے، ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب لوگ سعدی شیرازی کو یہاں پڑھا کرتے تھے، مولانا روم کو جب یہاں پڑھا کرتے تھے، حافظ شیرازی کو جب پڑھا کرتے تھے، یا پھر شیخ العالم کو یہاں پڑھتے تھے لوگ، تو لوگوں کے اندر ادب بھی تھا، تہذیب تھی۔ میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے معاشروں میں بات کی جاتی ہے تو بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ والد سے کیسی بات کر رہا ہے، اور والد کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں بچے سے کون سی بات کر رہا ہوں بیٹھ کے۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ چیزیں جو ہیں اس چیز کا اسباب بن جاتی ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر اتنا ہی نہیں، ہمارا بھی ایک اہم رول بنتا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں سب سے آگے ہے، جو غریب رہ گیا ہے اس کو بھی لے کر ساتھ چلا جائے،
اگر اس کا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے تو کوشش کرے اس کے بچے کو بھی تعلیم کی اور لے جائے، تاکہ وہ بچہ جو ہے غلط راستے پر نہ جائے۔ ایک بچہ اگر غلط راستے پر جائے گا تو وہ 10 بچوں کو غلط راستے پر لے کے جائے گا۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اسی پہ وسلام کہوں گا، اور میں اس ادارے کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ اگر آگے سے ہم سے بھی کوئی اس طرح کا کام لیا جائے گا، ایڈمنسٹریشن لیول پہ لیا جائے گا، ہماری بھی ایک آرگنائزیشن ہے، اگر کولیبوریشن میں لیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے ہمیں یہ محلے محلے میں یہ پروگرام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔